بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کن صورتوں میں دوبارہ امام صاحب کو اپلائی کرنا ضروری ہے؟ بہت سارے امام صاحبان جنہوں نے پہلے مرحلہ کے اندر درخواستیں دیں لیکن ان کا نام لسٹوں کے اندر نہیں آیا تو وہ پریشان ہے کہ اب کیا کریں، دوبارہ درخواست دیں یا پہلی درخواست کافی ہے۔ ان امام صاحبان کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن صورتوں کے اندر امام صاحب کو دوبارہ درخواست دینا یہ ضروری ہے۔ تقریباً 4 ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر امام صاحب کو دوبارہ درخواست دینی پڑتی ہے۔ تو وہ 4 صورتیں کون سی ہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، سچی اور اچھی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، وہ 4 صورتیں جن صورتوں کے اندر امام کو دوبارہ درخواست دینی پڑتی ہے۔ نمبر 1، اگر پہلی درخواست کے اندر آپ کا موبائل نمبر غلط لکھ دیا گیا ہو تو آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ جاتا ہے، آپ کی درخواست رک جاتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو دوبارہ درخواست دینا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آ جائے گی، میرا نام لسٹ کے اندر آ جائے گا، پے آرڈر مل جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ گیا، وہ رک گئی، آپ کو اطلاع بھی نہیں ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا کام رکا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے جائیں دفتر میں، وہاں جا کر اے سی دفتر میں یا ڈی سی آفس میں یا پھر محکمہ اوقاف کے ضلعی دفتر میں، وہاں جا کر آپ پتہ کریں کہ آپ کی درخواست کیوں رکی ہوئی ہے۔ اگر وہاں پر یہ اعتراض لگا ہوا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر غلط ہے تو پھر آپ نے دوبارہ درخواست بھرنی ہے اور دوبارہ فارم کے اوپر آپ نے اپنا نمبر صحیح لکھ کر دوبارہ جمع کرانا ہے۔ آپ کا کام دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوگا اور آپ کی ویریفیکیشن ہوگی۔ بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ موبائل نمبر غلط ہے یا موبائل نمبر امام صاحب کے نام پر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو دوبارہ درخواست دینی پڑے گی اور دوبارہ ان کا کام نئے سرے سے شروع ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے جس صورت کے اندر امام صاحب کو دوبارہ درخواست دینا ضروری ہے؟ وہ ہے مسجد کی تفصیل۔ اگر مسجد کی پہلے مرحلہ کے اندر آپ نے درخواست جو دی تھی اس کے اندر مسجد کی مکمل تفصیل نہیں لکھی تھی یا آپ کے پاس تفصیل نہیں تھی تو پھر بھی آپ کی درخواست رک جائے گی اور آپ کا کام رک جائے گا۔ آپ نے دوبارہ مکمل تفصیل لکھ کے دوبارہ فارم بھر کے جمع کرانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، محکمہ اوقاف کے دفتر میں ویریفیکیشن آپ کی مکمل نہیں ہوئی، یعنی محکمہ اوقاف کا جو دفتر ہے اس میں آپ کی ویریفیکیشن رکی ہوئی ہے، کوئی وجہ بن گئی، کسی ادارے کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی اعتراض تھا تو آپ کی ویریفیکیشن رک گئی، جس کی وجہ سے آپ کی درخواست پڑی کی پڑی رہ گئی۔ آپ کو دفتر میں جانا ہوگا، وہاں سے پتہ کرنا ہوگا کیا وجہ ہے، اس وجہ کو دور کر کے پھر آپ نے دوبارہ فارم بھرنا ہے اور دوبارہ جمع کرا دینا ہے۔ نمبر 4، مسجد جو آپ کی ہے پہلے مرحلہ کے اندر آپ کا ڈیٹا مسجد کا پورا اس کے اندر شامل نہیں تھا تو آپ نے اپنی مسجد کا ڈیٹا مکمل کرنا ہے، مکمل کر کے پھر آپ نے فارم بھرنا ہے اور جب پھر آپ فارم بھریں گے تو پھر آپ کا فارم جو ہے وہ صحیح ہوگا اور اس کی تفصیل صحیح ہوگی اور پھر آپ کا نام بھی ویریفیکیشن کے بعد لسٹوں کے اندر آ جائے گا۔ ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، آپ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا جو نمبر ہے اس کے اوپر آپ ان کے نمائندے سے بات کریں 1717 پر کال کر کے۔ جب آپ ان کے نمائندے سے بات کریں گے، اپنا اعتراض ان کو بتائیں گے، وجہ بتائیں گے جس وجہ سے آپ کا کام رکا ہوا ہے، آپ کی درخواست پینڈنگ ہے، پڑی ہے، آگے نہیں جا رہی، تو اگر وہ نمائندہ آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ کام تو چھوٹا موٹا ہے، کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے، یہ درخواست آپ کی کام آ جائے گی، یہ آگے چلے گی، تو پھر آپ دوبارہ درخواست نہ دیں۔ اگر نمائندہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے ایسے نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ درخواست دینا پڑے گی، تو پھر آپ دوبارہ درخواست دیں
پہلی درخواست کے اوپر بھروسہ کر کے آپ بیٹھے نہ رہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری معلومات بہتر لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی آپ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔